نک میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا۔ اس وقت مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ پائرو صاحب بہت بڑے جاسوس ہیں۔ نہیں تھے۔ واہ میرے دوست، پائرو چیخا، اور کچھ کہنے کو تمہیں نہیں ملا؟ ان سے یہ کہو کہ میں ایک جاسوس ہوں، لاسانی، عظیم، سب سے افضل۔ اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں، سب باتیں تم نے خود ہی کہہ دی ہیں۔ مگر بہتر ہوتا اگر میں اپنی عاجزی برقرار رکھتا، پائرو نے تلخ لہجے میں کہا۔ انسان کو خود ستائی نہیں کرنا چاہیے۔ کتا رکھ کر خود بھونکنا عقل مندی نہیں، مس نک نے جھوٹی ہمدردی ظاہر کی۔ میرا نام ہسٹنگس ہے، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اگر کوئی واقعی مجھے جان سے مارنے کی فکر میں ہے تو پھر تو بڑا مزہ آئے گا، مگر ایسی باتیں صرف ناولز تک ہی محدود ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں پائرو صاحب کی حالت اس سرجن یا ڈاکٹر کی سی ہے جس نے ایک نامعلوم بیماری کا پتہ لگایا ہے اور اب چاہتا ہے کہ ہر شخص اس نئی بیماری کے پنجے میں پھنس جائے۔ کیا پاک پروردگار پائرو گرجا، کیا آج کل کی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ان نوجوانوں کو سنجیدگی بخش سکے؟ ابھی آپ اسے مذاق خیال کر رہی ہیں، مگر اس وقت یہ مذاق نہ ہوتا جب آپ کا یہ حسین جسم ایک اکڑی ہوئی بے جان لاش کی صورت میں ہوٹل کے باغ میں پڑا ہوتا اور آپ کی ٹوپی میں جو ننھا سا سوراخ ہے وہ آپ کے سر پر ہوتا۔ میں آپ کی بے حد ممنون ہوں، نک بولی۔ آپ کو میری وجہ سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی، مگر میں پھر کہتی ہوں کہ یہ تمام واقعات اتفاقی حادثے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ بھی شیطان سے کم ضدی نہیں، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ میرے دادا کے متعلق مشہور تھا کہ انہوں نے شیطان کے ہاتھ اپنی روح فروخت کر دی تھی، اور یہاں کے تمام لوگ اسے بوڑھے نک کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ انتہائی فتنہ پرور انسان تھے وہ، پر تھے بہت ہی بزلہ سنج۔ میں تو انہیں پوچھتی تھی، ہر وقت ہر جگہ سائے کی طرح ان سے لگی رہتی تھی، اسی لیے لوگ انہیں بوڑھا نک اور مجھے ننھی نک کہہ کر پکارتے تھے۔ میرا اصل نام میکڈالا ہے۔ یہ تو کچھ عجیب طرح کا نام نہیں؟ جی ہاں، آپ اسے ایک طرح سے ہمارا خاندانی نام سمجھیے۔ ہمارے خاندان میں کئی عورتوں کا نام میکڈالا رہ چکا ہے۔ اس نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک میکڈالا کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ آہ! پائرو کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ آتش دان کے اوپر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مس یہ آپ کے دادا کی تصویر ہے نا؟ جی ہاں، اور غالباً اچھی ہے۔ کیوں؟ جم لارس نے اسے خریدنے کی کافی کوشش کی، لیکن میں اسے فروخت کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ مجھے بوڑھے نک سے محبت ہے۔ دیکھیے محترمہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سنجیدگی سے میری باتیں سنیے۔ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ آج کسی نے ایک ماؤزر پسٹل سے آپ پر گولی چلائی تھی۔ ماؤزر؟ لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کیا کسی کے پاس ایسا پستول ہے؟ وہ ہنس پڑی، میرے پاس ہے۔ آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں، ابا کا تھا، وہ جنگ سے لے کر آئے تھے، اس کے بعد سے وہ یہیں پڑا ہوا تھا۔ چند دن ہوئے میں نے اسی دراز میں دیکھا تھا۔ اس نے ایک پرانی الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ کسی خیال کے تحت اٹھی اور دراز کھول کے دیکھنے لگی۔ اف! اس کے منہ سے نکلا، پستول تو اس میں نہیں ہے۔ اسی وقت سے ہماری گفتگو نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب تک لڑکی غلط فہمی میں گرفتار تھی۔ پائرو اور اس کے درمیان عمر کے تضاد کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ پائرو کی شہرت اور عظمت کا اس لڑکی کو کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اس زمانے کی پیداوار ہے جس میں لوگ معدود چند لوگوں کے نام سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے پائرو کی باتوں کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر پیدا نہیں ہوا۔ وہ اسے ایک مزاحیہ غیر ملکی تصور کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز پائرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خود پسند طبیعت کو تکلیف ہوئی۔ اس کا یہ ایمان تھا کہ ہرکولے پائرو کو دنیا جانتی ہے، مگر یہاں ایک لڑکی تھی جو اس کے نام تک سے واقف نہیں تھی۔ مجھے یہ صورتحال خوشی دے رہی تھی۔ پستول کی گمشدگی کے انکشاف نے معاملے کا رخ پلٹ دیا۔
نک پر ظاہر ہو گیا کہ یہ کسی مضحکہ خیز غیر ملکی کے دماغ کی اختراع نہیں بلکہ حقیقت ہے، مگر چونکہ وہ بڑے سے بڑے معاملے کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، اس لیے اس معاملے میں بھی اس کی عادت نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اس کے مزاج کی تبدیلی ہم سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوئی، پائرو مجھ سے مخاطب ہوا۔ تمہیں یاد ہے ہیسٹنگز، میں نے اپنے خیال کا تم سے ذکر کیا تھا۔ خیر تو میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ فرض کرو مس نک کی لاش ہوٹل کے باغ میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا پستول بھی پڑا ہوا پایا جاتا ہے۔ تحقیقات شروع ہونے پر ان کی نوکرانی آتی ہے اور پستول کو اپنے مالکن کا بتاتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ بہت کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اب رہی خودکشی کی وجہ تو کوئی اسے دماغی پریشانی پر محمول کرتا ہے اور کوئی کم خوابی پر۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کس قدر سہل طریقہ ہے، کیوں؟ نک بے چین ہو گئی۔ اس نے سرگوشی کے سے لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ بالکل صحیح ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ملنے جلنے والے کہتے ہیں میں اعصابی مریضہ ہوں۔ ہاں، وہ لوگ عدالت میں یہی سب باتیں کہتے، جیوری کا یہی فیصلہ ہوتا کہ آپ نے خودکشی کر لی ہے، جبکہ پستول پر آپ کی انگلیوں کے نشان موجود ہوتے، پھر تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی۔ آپ کی باتیں وحشت ناک حد تک دلچسپ ہیں، نک بولی۔ پائرو نے ان الفاظ کا وہی مطلب لیا جو اس کے جملے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ محسوس کر رہی ہیں کہ ان حادثوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ 4 ناکام کوششیں، ممکن ہے 5ویں بار قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ پھر تو مجھے اپنی تجہیز و تکفین کا انتظام کر لینا چاہیے، مگر ہم لوگ جو یہاں ہیں ہماری موجودگی میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ پائرو کا ہم لوگ کہنے پر میں اس کا ممنون تھا، کیونکہ ایسے موقع پر پائرو میری ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا، مس بیکلے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں، میرے لیے تو سارا معاملہ ہی ناقابل یقین ہے، ناقابل یقین اور لرزہ خیز۔ گرچہ اس کی زندہ دلی بدستور قائم تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں اس کی دلی پریشانی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ آپس میں صلاح و مشورہ کریں، پائرو نے مسکراتے ہوئے مس نک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو مس، اب میں آپ سے ایک بہت عام سوال پوچھوں گا، آپ کا کوئی دشمن تو نہیں؟ نک نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ بہت خوب، تو اس طرف سے کوئی امکان نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سینما اور جاسوسی ناولوں والا سوال دہراتا ہوں، آپ کی موت سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ مجھے تو اس کا ذرہ برابر وہم و گمان نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سب باتیں مجھے طفلانہ معلوم ہو رہی ہیں۔ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کا جس کی چھت سے ہمیشہ برسات میں پانی رستا ہے رواں رواں گروی پڑا ہے، اور اس زمین میں کوئلے کی کان کا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ گروی ہے؟ ہاں جی ہاں، ضرورت نے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مجھے حکومت کو اپنے دادا اور بھائی کی موت کے بعد ڈیتھ ڈیوٹی دینی تھی، اور جب میں اس فرض سے سبکدوش ہو گئی تو اس طرح میرے آمدنی کے ذرائع پر مہر لگ چکی تھی۔ آپ کے والد؟ وہ جنگ سے بالکل ناکارہ ہو کر واپس آئے، ان کو نمونیا ہو گیا اور وہ 1919 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری والدہ کا انتقال تو اس وقت ہوا جب میں شیرخوار بچی تھی۔ میری پرورش میرے دادا نے کی ہے۔ میرے دادا کے ساتھ میرے والد کی بنتی نہیں تھی، اس لیے ابا نے مجھے دادا کے حوالے کر دیا اور خود جہاں نوردی کو روانہ ہو گئے۔ میرے بھائی جیرلڈ نے بھی میرے دادا کے ساتھ ہمیشہ ہی اختلاف رکھا۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو میرے تعلقات بھی دادا کے ساتھ ویسے ہی ہوتے جیسے ابا اور بھائی کے تھے۔ دادا ہمیشہ مجھ سے کہتے کہ میں پرانی چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، اور یہ کہ میں نے ان کا مزاج پایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میرے دادا کی قسمت بڑی اچھی تھی۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی۔ وہ جواری تھے،
جو کچھ بھی انہوں نے کمایا وہ سب جوئے کی نظر ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد گھر اور زمین کے سوا کچھ بھی نہ رہا۔ جب انہوں نے انتقال کیا تو اس وقت میری عمر 16 سال اور جیرلڈ کی 22 سال تھی۔ 3 سال ہوئے، جیرلڈ ایک گاڑی کے حادثے کا شکار ہو گیا اور اس طرح یہ مکان میرے قبضے میں آ گیا۔ آپ کے بعد آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میرا ماموں زاد بھائی چارلس واس۔ وہ یہاں کا ایک بہت ہی اچھا وکیل اور انتہائی غیر دلچسپ انسان ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی رائے دیتا ہے اور میرے غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے معاملات کی نگرانی وہی کرتا ہے؟ جی ہاں، کیا میں اور کیا میرے معاملات۔ میرے مکان کی گروی کا انتظام اسی نے کیا اور چھوٹی کوٹھڑی کو کرائے پر بھی اسی نے لگایا تھا۔ چھوٹی کوٹھڑی، اس کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ وہ کرائے پر دی گئی یا نہیں۔ جی ہاں، آسٹریلیا کی ایک فیملی اس میں رہتی ہے۔ اس کا نام کرافٹ ہے۔ بہت ہی خوش مزاج اور ظالمانہ حد تک رحم دل ہیں۔ سبزیاں اگانا ان کا مشغلہ ہے۔ میرے باغ کی حالت دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی افلاطونی شفقت اور مہربانی میرے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ عورت تو خیر اپاہج ہونے کی وجہ سے دن بھر صوفے پر پڑی رہتی ہے، مگر اس کا شوہر تو درد سر ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، مجھے تو ہر مہینے کرایہ مل جاتا ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ کب سے وہ لوگ یہاں ہیں؟ تقریباً 6 ماہ سے۔ اچھا، تو مسٹر واس آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ جی ہاں، میری ماں کا نام ایمی واس تھا۔ ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار؟ یارکشائر میں دور کے کچھ رشتہ دار ہیں۔ اور کوئی نہیں۔ یہ تو اکیلے پن کی انتہا ہو گئی۔ نک نے غور سے اس کو دیکھا۔ اکیلا پن کیسا؟ میں مستقل تو یہاں رہتی نہیں، میرا زیادہ وقت لندن میں بسر ہوتا ہے۔ ویسے رشتہ دار ہوتے بھی بہت خطرناک ہیں۔ ہر معاملے میں خواہ ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آتے۔ میں تو ان کے بغیر ہی مزے میں ہوں۔ میں آپ سے ہمدردی کر کے ہمدردی کا خون نہیں کروں گا مس۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک آزاد خیال لڑکی ہیں۔ تو خیر، اب آپ کے گھر کا نمبر آتا ہے۔ کس قدر شاندار بات ہے، میرا گھر۔ ایلس گھر کا سارا کام کرتی ہے۔ اس کا شوہر باغبانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ان کی تنخواہ بہت قلیل ہے، مگر انہیں اپنے بچے کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایلس کا ہاتھ بٹانے کو میں کسی اور کو بھی بلا لیتی ہوں۔ پیر کے دن یہاں ایک دعوت ہے، ہم لوگ کشتی کا مقابلہ کروانے والے ہیں۔ آج تو سینیچر ہے۔ اچھا، تو وہ آپ کے دوست احباب جن کے ساتھ آپ کھانا کھا رہی تھیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ خوبصورت لڑکی فریڈی رائس میری بہت گہری دوست ہے۔ اس نے زندگی کے بہت خراب دن دیکھے ہیں۔ اس نے ایک ایسے درندے سے شادی کی جو شرابی تھا اور افیمی بھی۔ مجبوراً فریڈی کے قریب 1 یا 2 سال ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میں تو دعا کرتی ہوں اسے طلاق مل جائے اور جم لارس سے وہ شادی کر لے۔ کون لارس؟ کیا وہ تو نہیں جو بینڈر اسٹریٹ میں آرٹ کی چیزیں فروخت کرتا ہے؟ جی، جم اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ روپے پیسے کا تو شمار نہیں۔ آپ نے اس کی گاڑی دیکھی؟ جم بہت نیک یہودی ہے اور فریڈی کو چاہتا بھی ہے۔ دونوں ہر وقت ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں۔ اس وقت میجسٹک ہوٹل میں ان کا قیام ہے اور پیر کے دن وہ میرے گھر آ رہے ہیں۔ اور فریڈی رائس کا شوہر، وہ شرابی، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا۔ اس کے متعلق کسی کو بھی کوئی علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فریڈی بہت پریشان ہے۔ ایک لاپتہ انسان سے طلاق حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وہ تو ظاہر ہے، غریب بیچاری۔ جب قسمت خراب ہو تو کوئی کیا کرے۔ ایک بار اس کا شوہر کسی طرح اسے طلاق دینے پر راضی ہو گیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سودا اس کے دل میں سمایا کہ اچانک غائب ہو گیا، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا بنا کیا، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ خدا رحم، بے اختیاری میں میری زبان سے نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے قصے سے میرے دوست کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ پائرو نے رائے زنی کرتے ہوئے کہا، براہ کرم آئندہ سے میرے دوست کے احساسات کا خیال رکھیے گا۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میرے دوست اپنے وقت سے کچھ پیچھے ہیں۔
یہ ابھی ابھی امریکہ کی کھلی فضا میں سانس لے کر واپس آئے ہیں، اس لیے آپ کی زبان سمجھنے میں انہیں کچھ وقت تو لگے گا۔ اس میں صدمے کی تو کوئی بات نہیں، نک بولی۔ خیر، اس سارے معاملے سے فریڈی اس قدر پریشان ہو گئی ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ خیر، تو وہ آپ کے دوسرے ساتھی کمانڈر چیلنجر، او جارج، ان سے میری دیرینہ جان پہچان ہے، وہ اچھے اسکاٹ ہیں۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ دو ایک بار انہوں نے ذکر کیا تو ہے، مگر آپ اپنی سخت گیری پر بدستور قائم ہیں، ہے نا؟ ہم دونوں شادی کر کے بھلا کون سا سکھ پائیں گے؟ نہ اس کے پاس کوئی کوڑی ہے، نہ میرے پاس ایک دھیلا، پھر اس کی عمر بھی 40 سال کے قریب ہے۔ اس کی اس بات نے تو مجھے چونکا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹانگ قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے، پائرو بولا۔ معاف کیجیے، میری باتوں کا برا مت مانیے گا، میں تو آپ کے دادا کی طرح ہوں۔ اور اب آپ مجھے ان حادثوں کے متعلق کچھ اور بات بتائیے۔ مثال کے طور پر آپ اسی تصویر سے شروع کیجیے۔ تصویر کو ہم نے دوبارہ دیوار سے آویزاں کر دیا ہے، اب اگر چاہیں تو اسے آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ہماری اس تصویر تک، جس کا فریم بہت وزنی تھا، رہنمائی کی۔ تصویر اس کے پلنگ کے سرہانے لٹک رہی تھی۔ پائرو نے آہستگی سے آپ کی اجازت سے محترمہ کہا اور جوتے اتار کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ اس نے فریم اور اس ڈور کا جس سے تصویر لٹک رہی تھی بغور معائنہ کیا اور ہاتھ میں فریم لے کر اس کے وزن کا اندازہ کیا اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ اگر یہ فریم کسی کے سر پر گر جائے تو اس کا حلیہ بگاڑ دے۔ وہ ڈوری جس سے تصویر لٹک رہی تھی کیا ایسے ہی تار کی تھی؟ جی تھی تو وہ تار ہی کی، مگر تار اس قدر موٹا نہیں تھا۔ تو کیا آپ کو تار پر کوئی تراش خراش نظر آئی؟ شاید، مگر میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ کے پاس کوئی وجہ نہ ہو مگر میرے پاس ہے۔ میں وہ تار دیکھنا چاہوں گا اگر ہو سکے تو۔ میرا خیال ہے جس آدمی نے تار بدلا تھا اس نے اسے پھینک دیا ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، میری کتنی خواہش تھی اس تار کو دیکھنے کی، پائرو نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں سے میں جان چکی ہوں کہ آپ اسے حادثہ نہیں سمجھتے، مگر اس کے علاوہ یہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ فریم کا گرنا حادثہ ہو سکتا ہے، مگر گاڑی کے بریک کا خراب ہونا یا اس چٹان کا اپنی جگہ سے لڑھک جانا حادثہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس حادثے کے جائے وقوع کو دیکھنا چاہوں گا۔ نک ہمیں باغ کے راستے پہاڑ پر لے گئی۔ سورج کی تیز روشنی سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ ایک ناہموار پگڈنڈی ساحل سمندر تک گئی تھی۔ نک نے پائرو کو حادثے کی ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پائرو نے فکرمندانہ انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے دریافت کیا، آپ کا باغبان، وہ زیادہ تر کس جگہ کام کرتا ہے؟ جی وہ اکثر باورچی خانے کے باغ میں کوزہ گری کرتا ہے یا پھر سائے میں بیٹھ کر اپنی قینچی تیز کرنے کا سوانگ رچاتا رہتا ہے۔ خیر، تو آپ کے نوکر چاکر ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ اگر خفیہ طور پر کوئی اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا۔ نک کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ کیا آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہوا؟ مجھے تو یہ ساری باتیں ناقابل یقین معلوم دیتی ہیں۔ پائرو جیب سے پستول کی گولی نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مس، اس نے نرمی سے کہا۔ گولی چلانے والا ضرور کوئی پاگل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کھانے کے وقت اس موضوع پر بحث کہ سارے مجرم کیا واقعی پاگل ہیں بڑی پرلطف ثابت ہوگی۔ ممکن ہے ان کے دماغ کے خاکی مادے کی پیدائش میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہو، اور یہ معلوم کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ میرے سپرد تو دوسرا کام ہے۔ میرا فرض بے گناہوں کا خیال رکھنا ہے، مجرموں کا نہیں۔ مظلوم کی داد رسی میرے ذمے ہے، خطا کار کی نہیں۔ میری دلچسپی کا مرکز آپ کی ذات ہے، آپ کے نامعلوم قاتل کی نہیں۔ آپ نوجوان ہیں، حسین ہیں، اور یہ دنیا اپنے اندر بے پناہ دلچسپیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ اپنے دامن کو حسن و عشق کے پھولوں سے بھر لیجئے، اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ زندہ رہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے یہ دوست مسٹر رائس اور مسٹر لارس کیا کافی عرصہ سے یہاں ہیں؟
فریڈی کل ہی یہاں پہنچی ہے. وہ روم کے ماسٹاک کے نزدیک کچھ لوگوں کے لیے یہاں ٹھہر گئی تھی. میرا قیاس ہے لارنس ارد گرد کی سیر کرتا پھر رہا تھا. اور کمانڈر چیلنجر؟ کمانڈر صاحب ڈیون پورٹ میں رہتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنی گاڑی پر یہاں آ جاتے ہیں. پائرو نے سر کے اشارے سے ہاں کہا. ہم لوگ خاموشی کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک وہ بولا، کوئی ایسی ہستی ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکیں فریڈی؟ اس کے علاوہ؟ ہاں ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں اب آپ تنہا نہ رہیں، کوئی آپ کے ساتھ ہر وقت رہے. پائرو کی بات سے وہ کشمکش میں پڑ گئی. کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میگی کو میں بلا سکتی ہوں. یہ میگی کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یارکشائر میں میرے کچھ دور کے چند رشتے دار رہتے ہیں. میگی میری بہن ہے. میگی کے والد پادری ہیں. وہ میری ہم عمر ہے اور میں گرمی میں اکثر اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہوں. وہ نہایت ہی خشک مزاج ہے. اس بار تو میں نے اسے نہ بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا. نہیں نہیں، ایسا نہیں کیجیے گا. آپ کی بہن میرے کام کے لیے بہت موزوں ہے. بہتر تو میں اسے ٹیلی گرام بھیجے دیتی ہوں. مگر آپ یہ تو بتائیے اسے کام کیا لیں گے؟ کیا آپ ایسا انتظام کر سکتی ہیں جس سے وہ آپ کے کمرے میں سوئے؟ ہاں ہو سکتا ہے، مگر وہ کہیں یہ نہ سوچے کہ آپ اطمینان رکھیے، وہ سوچتی نہیں، وہ کولو کا بیل ہے. خیر میں اسے ٹیلی گرام کر دوں گی وہ پیر کے دن یہاں آ جائے. پیر کیوں؟ کل کیوں نہیں؟ اتوار کی گاڑی سے وہ سمجھے گی میں مر رہی ہوں. نہیں، سوموار ہی ٹھیک ہے. آپ اس سے کہیں گے تو نہیں کہ میرے سر پر موت ناچ رہی ہے؟ آپ اب تک میری باتوں کو مذاق سمجھ رہی ہیں. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ میں ہمت ہے. اس طرح دل بہل جاتا ہے، نک بولی. اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا. میں اس کی طرف دیکھے بغیر نہیں رہ سکا. مجھے ایسا محسوس ہوا جس نے کوئی ہم سے بات پوشیدہ رکھی ہے. ہم لوگ کمرہ نشست میں پہنچ گئے تھے. پائرو اخبار کو غور سے دیکھ رہا تھا. آپ اسے پڑھتی ہیں مس؟ یوں ہی کبھی سمندر کے مد و جزر کا حال دیکھ لیتی ہوں. خیر، آپ نے اپنا وصیت نامہ تحریر کیا یا نہیں؟ جی میں 6 ماہ ہوئے لکھ چکی ہوں، ٹھیک چیر پھاڑ سے قبل. چیر پھاڑ؟ میرا مطلب اس آپریشن سے ہے جو 6 ماہ ہوئے ڈاکٹروں نے مجھ پر کیا تھا. اس وقت کسی نے مجھے وصیت نامہ لکھنے کا مشورہ دیا تھا، اور اس وصیت نامے کی شرائط، میں نے آخری کوٹھی چارلس کے نام لکھی اور باقی جو کچھ تھا وہ میں نے فریڈی کے نام لکھ دیا تھا. پائرو نے یوں ہی کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا. اچھا تو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. دیکھیے ہوشیار رہیے گا. کس سے؟ آپ پہلے ہی بہت ہوشیار ہیں. آپ نے بہت باریک نکتہ پیش کیا کہ کس جانب سے انسان باخبر رہے. اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ مگر آپ مجھ پہ اعتماد کیجیے، میں چند ہی دنوں میں یہ گتھی سلجھا کر اس سوال کا حل حاصل کر لوں گا. اس وقت تک کے لیے زہر، بم، پستول کی گولی، موٹر کا حادثہ اور زہر میں بجھے ہوئے تیر سے ہوشیار رہوں. ٹھیک ہے نا؟ نک نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ کہا. آپ مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں محترمہ. وہ دروازے کے قریب جا کر رک گیا. مسٹر لارنس نے آپ کے دادا کی تصویر کی کیا قیمت لگائی؟ 50 پاؤنڈ. اوہ! مگر جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، میں اس تصویر کو فروخت نہیں کرنا چاہتی. جی میں سمجھتا ہوں. پائرو، میں نے سڑک پر پہنچتے ہی اس سے کہا، ایک بات ہے جس سے میرے خیال میں تمہارا باخبر رہنا ضروری ہے. کس بات سے میرے عزیز؟ گاڑی کے حادثے کے متعلق مسز رائس کے بیان کو میں نے بے کم و کاس دہرا دیا. بعض خودبین اور اعصابی مرض میں مبتلا لوگ موت سے بچ نکلنے کی ایسی حیرت انگیز کہانی سناتے ہیں کہ سننے والا دانتوں سے انگلی کاٹ لے، مگر جس کا حقیقت اور سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. بعض حالات میں ایسے لوگ افسانوی رنگ قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ مس نک اس قسم کی مریض ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. تم نے دیکھا ہے کہ اسے یہ یقین دلانے میں کہ اس کی جان خطرے میں ہے مجھے کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑا. وہ آخر تک تضحیک آمیز بے اعتباری کا ناٹک رچاتی رہی. خیر، میڈم رائس کی باتیں قابل غور ہیں، مگر وہ ایسا کہتی کیوں؟ اگر یہ باتیں سچ بھی ہوں تو ان باتوں کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں،
میں نے کہا، اب مجھے یاد آیا اس موضوع کو اس نے زبردستی چھیڑا تھا۔ یہ تو عجیب بات ہے، مگر یاد رکھو ایسے ہی چھوٹے اور عجیب واقعات کو میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی واقعات ہماری صحیح رہنمائی کریں گے۔ رہنمائی کریں گے؟ کیسے؟ تم نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا میرے ہسٹنگس۔ ہاں، کہاں، کدھر؟ افسوس، اس کا جواب ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اپنی منزل پر ہم نہیں پہنچ جاتے۔ یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، تم مس میگی کو بلانے پر اس قدر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ پائرو نے بے چینی سے انگلی ہلاتے ہوئے کہا، ذرا غور تو کرو ہسٹنگس، ہم لوگ کس قدر بے دست و پاں ہیں۔ یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ قتل کے بعد قاتل کی شخصیت جاننا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ قاتل ہمیشہ اپنا ملاقاتی کارڈ موقع واردات پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ مگر یہاں تو اب تک کوئی جرم ہوا ہی نہیں، نہ ہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے۔ اس صورت میں ہمارا فرض اولین کیا ہے؟ نک کی حفاظت، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ رات دن اس کی نگرانی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم پولیس کو اس کی نگرانی کے لیے بلا سکتے ہیں۔ پھر رات کے وقت ہم اس کے کمرے میں ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ ہر قدم پر دقت اور مشکل کا سامنا ہے۔ مگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیں، اس کے کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دیں، مس نک کو ہر طرح سے محتاط کر دیں، اور ایک غیر جانبدار گواہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ ایک عیار آدمی ہی ان مشکلات کو حل کر سکے گا۔ وہ دم لینے کے لیے رکا، پھر اس نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ مگر ہسٹنگس، میں خوفزدہ کس سے ہوں؟ کس سے؟ میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی ہوشیار آدمی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پائرو، میں نے کہا، تم تو مجھے سہما کے مار دو گے۔ مجھے خود خوف معلوم دے رہا ہے۔ سنو، وہ میرے سینٹ لوگ کے ہفتہ وار اخبار میں، جسے ہم نے مس نک کے ہاں دیکھا تھا، ایک خبر چھپی ہوئی تھی کہ یہاں کے میجسٹک ہوٹل میں ہرکولی پائرو اور کیپٹن ہسٹنگس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرض کرو کسی نے اخبار کو پڑھا ہو، وہ میرے نام سے واقف ہو، ہر کوئی مجھے جانتا ہے۔ مگر مس بیکلے تو تمہارے نام سے واقف نہیں تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن پراگندہ ہو رہا ہے، اس کا تم خیال نہ کرو۔ ایک سنجیدہ آدمی، ایک مجرم، میرے نام سے ضرور واقف ہوگا۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا اور خود سے سوال کرتا ہوگا، کیونکہ 3 بار وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے، اور پھر ہرکولی پائرو جائے وقوع پر پہنچتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پائرو یہاں موجود ہے؟ وہ خود سے سوال کرے گا، اور خوف کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ اتفاق نہیں۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، یا پھر اگر وہ بے باک اور دلیر ہے تو پھر فوراً ہی بغیر وقت ضائع کیے مس نک کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے قبل کہ میں مس بیکلے سے مل کر حالات معلوم کروں، مس نک بیکلے کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس خبر کو مس نک نے کسی اور نے پڑھا ہی نہیں ہوگا؟ مس نک کی نظروں سے وہ خبر نہیں گزری، کیونکہ جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں بتا چکی ہے کہ اس نے اخبار میں صرف سمندر کے مد و جزر کی خبر دیکھی تھی۔ تمہارا خیال ہے کہ گھر ہی میں کسی نے، گھر کے مکین یا جن کو گھر کے اندر تک رسائی حاصل ہے، بلا روک ٹوک اس کے دوست پا احباب آتے جاتے رہتے ہیں؟ تم نے کوئی اندازہ لگایا کس پر شک ہے؟ نہیں، جرم کی وجہ کچھ جو بھی ہے ظاہر نہیں، اور یہ ہونے والے قاتل کے بچاؤ کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صبح اس نے اس قدر دلیری سے کام لیا۔ یوں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی جس کی بنا پر کوئی مس نک کی موت کا خواہش مند ہو۔ مس نک کے مرنے پر آخری کوٹھی اس کے ماموزاد بھائی کی تحویل میں چلی جائے گی، مگر کیا وہ ایسا پرانا اور رہن شدہ مکان لینا پسند کرے گا؟ ہمیں مسٹر چارلس واس سے مل لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مس نک کی سہیلی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بی بی مریم کا سا انداز ہے، اس سے بھی تو ملنا ہے۔ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ اس میں مریم کا سا وقار ہے؟
اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ پائرو نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس نے تم سے کہا تھا کہ نک جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں نک کی طرف سے اسے کوئی خوف تو دامن گیر نہیں؟ اس خوف کا تعلق کیا موٹر کے واقعے سے ہو سکتا ہے؟ وہ شاید ڈرتی ہے کہ نک کہیں کچھ ایسی بات نہ کر دے جس سے راز فاش ہو جائے۔ کیوں؟ اگر کسی نے گاڑی کے کل پرزے کو چھیڑا ہے تو وہ کون ہے؟ اور کیا اس راز سے مسز رائس واقف ہے؟ پھر اس بھانمتی کے کھیل میں خوش رو مسٹر لارس کون سا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیپٹن چیلنجر، میرا اندازہ کہتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، بالکل ہی پکا درست۔ بے شک اس کی تعلیم، جیسا کہ تمہارے ہاں کہا جاتا ہے، کہ ایک اچھے اسکول میں ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے میں غیر ملکی ہونے کی وجہ سے تمہارے ہاں کے تعصب سے پاک ہوں اور اس طرح اپنی تفتیش بلا ہچکچاہٹ پوری کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ماننے میں مجھے بالکل آر نہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ چیلنجر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ہاں، تعلق واضح نہیں ہے، میں نے کہا۔ پائرو نے سوچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری باتوں کا مجھ پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ تمہیں غلط رائے قائم کرنے میں کمال حاصل ہے۔ چونکہ تم نہایت سادہ، ایماندار اور معزز آدمی ہو جو کہ بآسانی بدماشوں کی ترغیب میں آ جاتے ہیں، اس لیے تمہارے بتائے رستے پر چلنا مجھے عقل مندی نہیں محسوس ہوتی۔ تمہارا شمار ان لوگوں پر ہے جو مشکوک تیل کے چشمے اور نامعلوم سونے کی کان میں روپیہ لگاتے ہیں۔ تمہاری طرح سینکڑوں لوگوں کی بے وقوفی پر ہی دھوکے بازوں کی روزی کا دار و مدار ہے۔ خیر، میں اس کمانڈر چیلنجر کی سیرت کا مطالعہ کروں گا۔ تم نے میرے دل میں شکوک ڈال دیے ہیں۔ میرے عزیز پائرو، میں غصے میں چیخا، تمہاری باتیں بالکل بیہودہ اور خلاف عقل ہیں، میری طرح جہاں نوردی کرنے والا۔ پائرو نے میری بات کاٹی۔ کبھی کسی سے کچھ نہیں سیکھتا۔ اگرچہ یہ حیرت ناک بات ہے، مگر حق سچ تو یہی ہے۔ ایک بے وقوف اور سادہ لو انسان کاروبار کو کامیابی سے چلا سکتا ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میری باتوں کا برا نہ ماننا دوست، تم نے اپنی بیوی کے اشتراک سے اپنی کاروباری زندگی غیر معمولی طور پر کامیاب بنا لی ہے۔ بیلا ہمیشہ میرے مشوروں پر عمل کرتی ہے۔ وہ جس قدر حسین ہے اسی قدر عقل مند بھی ہے، پائرو نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے میرے دوست۔ وہ دیکھو سامنے گیراج ہے، میرا خیال میں 2-4 سوالات مس نک کے معاملے کو واضح کر دیں گے۔ ہم لوگ گیراج میں داخل ہوئے۔ پائرو نے یہ کہہ کر خود کو گیراج کے مالک سے متعارف کروایا کہ مس بیکلے کی سفارش پر وہ ایک گاڑی کرائے پر لینے یہاں آیا ہے۔ بات چیت کے دوران اس نے بآسانی گفتگو کا رخ مس بیکلی کے کار کے حادثے کی طرف موڑ دیا۔ مالک کے گیراج کی چرب زبانی پائرو کے لیے بڑی معاون ثابت ہوئی۔ اس کی باتوں سے چند معنی خیز نتائج ظاہر ہوئے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر گاڑی کے انجن میں نقص پیدا کیا، اور یہ نقص نہایت آسانی کے ساتھ زیادہ وقت صرف کیے بغیر پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ننھی نک کا خیال بالکل صحیح اور اس مالدار یہودی مسٹر لارس کا خیال غلط تھا۔ ہیسٹنگز، میرے دوست، یہ سب باتیں بہت دلچسپ ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں دیر نہیں ہوئی تو میرا پوسٹ آفس سے ایک ٹیلی گرام بھیجنے کا ارادہ ہے۔ ٹیلی گرام؟ ہاں، ٹیلی گرام۔ پوسٹ آفس کھلا ہوا تھا۔ پائرو نے ٹیلی گرام کا مضمون لکھا اور کلرک کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے اس کے مضمون اور اس کے مکتوبے علیہ سے آگاہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ چاہ ہی یہ رہا ہے۔ کل اتوار کا دن ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس نے ہوٹل آتے ہوئے راستے میں کہا۔ اب ہم پیر کی صبح تک مسٹر واس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تم اس کے نجی پتے پر اس سے مل سکتے ہو۔ صحیح تو یہی ہے، مگر میں یہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں اس کی طبیعت کا مطالعہ اس کے پیشے کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس سے اسی لحاظ سے ملوں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہی بہتر ہوگا۔ میں اس سے ایک بہت ہی معمولی سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کا جواب اثبات میں ہوا تو مس نک کے معاملے پر اس کا بہت دور رس اثر پڑے گا۔
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسٹر واس 12:30 بجے کہاں تھے؟ اگر وہ آفس میں نہیں تھے تو پھر جان لو مس نک پر میجسٹک ہوٹل میں اسی نے گولی چلائی تھی۔ کیا یہی سوال مس نک کے دیگر 3 دوستوں سے نہیں پوچھنے چاہیے؟ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہوٹل میں جب مس نک کے تمام دوست جمع تھے اور اس کا انتظار ہو رہا تھا تو ایسے میں کسی ایک کا بھی اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر مس نک پر وار کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے عزیز، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہم اس ڈرامے کے تمام کیریکٹر سے متعارف ہو چکے ہیں۔ اپنے اس باعزت ایلن ہی کو لے لو، وہ اور اس کا شوہر دونوں ہی مکان میں رہتے ہیں اور ممکن ہے ان کے دماغ میں کوئی بغض یا کینہ ہو۔ ان کے علاوہ چھوٹی کوٹری میں نامعلوم آسٹریلین رہتے ہیں۔ کیا عجب کہ ایسے ہی ملنے جلنے والے اور بھی ہوں جن پر شک نہ کرنے کی وجہ سے مس نک نے ہم سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ میں اپنے ذہن سے اس خیال کو رد نہیں کر سکتا ہیسٹنگز کہ اس معاملے کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے، اور یہ کہ مس بیکلے نے ہمیں سب باتوں سے آگاہ نہیں کیا۔ یعنی وہ کوئی بات چھپا رہی ہے؟ ہاں، ممکن ہے کسی کو بچانے کی غرض سے ایسا کر رہی ہو۔ اس نے بصورت انکار زور سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں اس نے سچائی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جو کچھ وہ جانتی ہے اس نے ہم سے بیان کر دیا ہے، مگر کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کا قتل کی کوشش سے تعلق ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہی۔ اگر وہ بات مجھے یعنی ہرکولی پائرو کو معلوم ہو جائے تو میں معاملے کی صحیح نوعیت کو جان لوں گا، کیونکہ میں اس حسینہ سے بہت چالاک ہوں۔ میرا دماغ ہسٹنگز اس وقت بالکل پراگندہ ہو رہا ہے، اور جب تک مجھے کوئی سراغ نہیں ملتا میں بالکل تاریکی میں ہوں۔